سید ابن طاؤس فرماتے ہیں حسین ابن علی نے جب آخری حملہ فرمایا اور زین فرس کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور آخری حملے سے پہلے کیا عجیب اقرار دیا. میں کہتا ہوں قدم قدم پہ ہر اقدام حسینی میں کیا معرفت ہے, کیا حکمت ہے, کیا بصیرت ہے, کیا شعور کے دریچے کھلتے ہیں. ایک مرتبہ اپنے نانا کے ناکا پر سوار ہو کے آئے, پیغمبر کا عمامہ سر پہ ہے, پیغمبر کی عبا کندھوں پہ رکھی ہے, پیغمبر کا عصا لے کے آئے, خطبہ دیا اتمام حجت کے لیے. اور خطبے کے بعد جب کسی نے لبیک نہیں کہا, کیا جملہ ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں کہ آج میرا کلام تم پر اثر نہیں کرے گا, اس لیے کہ جس شکم میں لقمہ حرام داخل ہو چکا ہو اس پر پھر حسین جیسے انسان کی نصیحت بھی اثر نہیں کر سکتی. آج جو ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کر ریڈیو میں حسین ابن علی کے خلاف بات کرتے ہیں, امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, ہمیں پتا ہے غیر ملکی ایجنسیوں کے ذریعے سے جن کے شکموں میں حرام کے لقمے پہنچ چکے ہیں وہ حسین کی حمایت نہیں کر سکتے, وہ یزید کی مخالفت نہیں کر سکتے. اب حسین نے جیسے یہ جملہ ارشاد فرمایا اس کے بعد اب حسین نے طے کیا کہ تلوار اٹھاؤں گا تاکہ کربلا مکمل ہو جائے. لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے حسین ابن علی نے عجیب اقرار لیا دشمن سے, عجیب اقرار لیا کہ بتاؤ اے اہل کوفہ, اہل بصرہ, اہل شام, کیوں تم سب حسین کی دشمنی پر اکٹھے ہو گئے ہو, کیوں سب حسین کے قتل کے لیے جمع ہوئے ہو؟ کیا جواب دیا کہ بغضاً لأبی. سب نے بیک زبان, عجیب حکمت ہے. بس اس سے آگے نہیں بڑھوں گا, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وقت کیا ہوا, لیکن اب سمیٹ رہا ہوں بات کو. جیسے ہی امام نے اقرار دیا بتاؤ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے ہو, سب نے بیک زبان ایک جملہ کہا کہ حسین بغضاً لأبی, تیرے باپ علی کی دشمنی میں. کیوں اقرار لیا امام حسین نے؟ یاد ہے تھوڑی دیر پہلے جو میں نے امام کی وصیت کے جملے عرض کیا آپ کی خدمت میں, انی لم اخرج عاشرا ولا باطلا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. اور اگلا جملہ کیا لکھا وصیت میں, واسیر بسیرت جد رسول اللہ وابی امیر المومنین, میں اس سارے قیام میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کروں گا اور اپنے بابا علی کے کردار پر عمل کروں گا. پورے کربلا میں حسین نے اپنے نانا رسول اللہ اور اپنے بابا علی کے کردار کو زندہ کیا. اب حسین نے تلوار اٹھانی ہے, لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے حسین نے دشمن سے یہ عجیب اقرار لیا. کیوں؟ یہاں پر سنت مصطفی کو زندہ کیا. اہل سنت کی 6 بڑی کتابیں قرآن کے بعد صحاح ستہ, جنہیں سب سے معتبر سمجھا جاتا ہے, صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابن ماجہ, سنن ابن داؤد, سنن نسائی, ترمذی. ان 6 میں سے ایک بڑی کتاب سنن نسائی امام نسائی نے لکھی ہے. یہی امام نسائی جو صحاح ستہ میں سے ایک کے مؤلف ہے. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, انہوں نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے خصائص علی. اور یہ کتاب آپ کی اردو زبان میں سائم چشتی نے بھی ترجمہ کیا, جناب فیضی صاحب نے بھی 7 ترجمے ہو چکے ہیں. اردو بازار میں ہر دکان پہ چلے جائیں آپ کو ملے گی. خصائص علی امام نسائی نے لکھی, جس کتاب کو لکھنے کی پاداش میں ان کی پسلیاں توڑ دی گئی اور اسی سے شہید ہوئے. تلوار اٹھانی ہے, لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے حسین نے یہ عجیب کام کیا, اقرار لیا حسین حکیم امت ہے, حسین عقل کل ہے, حسین مجسم عقل ہے, حسین سراپا عقل ہے, حسین کے ہر عمل میں, ہر قول میں, ہر فعل میں حکمت کا مینارہ ہے. کیوں اقرار لیا؟ سنت رسول کی طرف اشارہ کیا. امام نسائی لکھتے ہیں کہ پیغمبر ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور آپ کا ایک جوان صحابی جس کا نام بریدہ, یہ آیا پیغمبر کے پاس اور آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا. کبھی ہوتا ہے آپ اپنے کسی پیر کے پاس جائیں, مرشد کے پاس جائیں, کسی فقیہ یا مجتہد کی خدمت میں چلے جائیں, کسی سید, کسی عارف, کسی پیر طریقت, کسی بڑے کے پاس جائیں. کبھی آپ کوئی اپنا ایسا مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھ کر ہمت نہیں پڑتی کہ آپ کی بات اس میں کوئی شرم کا پہلو ہوتا ہے, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے, دیکھ کے بات نہیں کر سکتے. کبھی آپ ساتھ جھکا لیتے ہیں, بے عین ہی
امام نسائی نے لکھا کہ جناب بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کے صحابی تھے، پیغمبر کے پاس بیٹھے اور کہا یا رسول اللہ میں ایک مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، آپ نے مشکل آسان فرمائی۔ پیغمبر نے کہا بتاؤ۔ اب بریدہ کو ہمت نہیں پڑی کہ پیغمبر کی طرف دیکھ کے بات کریں، سر جھکایا اور بات شروع کی۔ کہا یا رسول اللہ میں ہر روز سنتا ہوں آپ علی ابن ابی طالب کے لیے ہر روز ان کی کوئی نہ کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں، ان کی عزت میں احادیث بیان کرتے ہیں، ان کی شان میں آپ کی ہر روز فرامین سنتا ہوں، لیکن کیا کروں میں اپنے دل میں کبھی کبھی علی ابن ابی طالب کے لیے کینہ محسوس کرتا ہوں، بغض محسوس کرتا ہوں، دشمنی محسوس کرتا ہوں، کبھی کبھی عداوت کے احساسات محسوس کرتا ہوں۔ یہ کہا بریدہ نے، بس آخری جملے عرض کر اور اس کے بعد خاموشی سے سر جھکائے انتظار کر رہے ہیں کہ پیغمبر کیا جواب دیتے ہیں۔ بہت وقت گزر گیا، پیغمبر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، یہاں تک کہ جب کافی وقت گزر گیا ایک مرتبہ بریدہ نے سر اٹھایا کہ آخر کیوں رسول اللہ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جیسی بریدہ نے سر اٹھایا پریشان ہو گیا، کیوں؟ اگرچہ سردی کا موسم تھا لیکن پیغمبر کا چہرہ سرخ تھا اور پیغمبر کے چہرے سے پسینے کے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ اتنے غصے میں ہیں، اتنے دکھی ہیں پیغمبر، چہرہ سرخ اور چہرے سے پسینے کے قطرات زمین پر گر رہے ہیں۔ گھبرا گیا رسول کا صحابی جناب بریدہ، گھبرایا اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن پیغمبر خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب بریدہ نے دیکھا کہ غلطی کے اعتراف کے باوجود پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا تو اب سوچا کہ بات غلطی سے آگے بڑھ چکی ہے، کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن جب گناہ کا اعتراف کر لیا تب بھی پیغمبر خاموش ہے اور پیغمبر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک مرتبہ جب صحابی کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے، کیسے رسول کو راضی کرے، کچھ سوچنے کے بعد ایک مرتبہ بریدہ پکارا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ اور امام نسائی نے لکھا کہ عجیب یہ ہوا کہ پیغمبر نے یہ سننے کے بعد اپنا ہاتھ بڑھا دیا، یعنی پیغمبر کی نگاہ میں علی کا دشمن کافر ہے۔ پیغمبر کی نگاہ میں علی کا دشمن، سنیے گا یہ کردار مصطفیٰ ہے۔ پیغمبر نے ہاتھ بڑھا دیا اور امام نسائی کہتے ہیں کہ پیغمبر کا ہاتھ بڑھانا دلیل ہے کہ پیغمبر کی نگاہ میں علی کا دشمن کافر ہے۔ اب روز عاشور حسین نے تلوار اٹھانی ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے حسین دشمن سے اقرار لے رہے ہیں کہ بتاؤ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے ہو، کس لیے اقرار لے رہے تاکہ قیامت تک آنے والا مورخ کبھی یہ نہ لکھے کہ حسین نے مسلمانوں پر تلوار اٹھائی، پہلے اقرار لے کر ان کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کی، اب حسین نے تلوار اٹھائی۔